لگاتار 11 دن تک صبح اٹھتے ہی نہار منہ یہ ایک لفظ پڑھ لیا کریں۔ ان 7 دنوں میں ہی رزق کا سیلاب آ جائے گا، دل کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صرف 7 دن صبح نہار منہ اللہ کا یہ مبارک نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، پھر 8ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اتنا رزق اور مال و دولت آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ سب یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی اور اتنی دولت اور رزق آ جائے گا کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جائیں گے۔ اسم مبارک کو پڑھتے رہنا، انشاءاللہ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے پاک و نام کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو کوئی بھی سچے دل اور کامل یقین سے کرتا ہے، چند دنوں میں ہی، جیسا کہ اس عمل کو بزرگوں نے 7 دنوں سے منسوخ کیا ہے، ان 7 دنوں میں ہی آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور رحمت فرمائے تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی مالا مال ہو جاتا ہے، اسے خود کو نہیں پتہ چلتا کہ اتنا رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، وہی کریم بھی ہے اور خالق بھی، اور وہی رازق بھی ہے بے شک۔ وہ جب بھی اپنے کسی بھی بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق کی دولت فراہم کرتا ہے، اس قدر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو ناظرین، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو بھی وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ کیا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم کا معاملہ ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والا رزق و دولت ملتا ہے، ایسی خوشی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پھر ان کو ایسی دولت عطا کرتا ہے، ایسی عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ناظرین کرام، اس لیے اللہ پاک سے جب بھی مانگیں تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، چین اور سکون والا رزق ہی مانگا کریں، کیونکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دولت حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی کاروبار تو حلال سے ہی شروع کیا گیا ہے، اور خوب محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کاروبار کی بجلی کنڈا ڈال کر لگائی گئی ہے، پھر کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے اچھی دعا مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے بہت نفع ہوتا ہے، تو اللہ پاک کے بندوں، دعائیں مانگنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث مبارک میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کی ترغیب دی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا میں اصل عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اسی کتاب کے اندر ایک یہ دل آویز حدیث بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کے فضل کے ذریعے مانگو، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ جس آدمی کو جب کوئی مشکل پیش آئے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مشکل اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے فضل پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کے فضل کے ذریعے دعا مانگتا رہے۔
تو خدا نے چاہا وہ اس کی مشکل کو ضرور اور ضرور دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی کہ سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ گویا آپ نے دعا اور انتظار کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم قرار دیا، کیونکہ دعا مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور اس کی اجابت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب اس کی دعا کی اجابت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی ساری مشکلیں دور اور آسان فرما دیتا ہے۔ حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے اور ہر زمانہ میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ متعددہ قرآنی آیات اور بہت سی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام اور علیہ السلام کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ خاص کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زائد دعائیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترک دعا سنت انبیاء کے خلاف ہے، جبکہ دعا مانگنا عین عبادت ہے، اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مشکل وقت میں آدمی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے اور ہر زمانہ میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی دعا کی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخری حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے حوالے سے یہ قابل غور ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طبیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا وہ اس قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو پھر بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں اور میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ سے پاک رکھو، مستجاب دعوت خود ہی بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، دن رات صبح شام غرض ہر وقت دعائیں مانگو، دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر خوب مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے مانگے اور خاص طور پر اس وقت جب سب سو رہے ہوں یعنی تہجد کے وقت، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے آ گئیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن رزق آیا نہیں۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا اور مسلسل نقصان ہی آتا ہے۔ دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی سچی جستجو اور لگن یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے بھی دوسرے غریب انسانوں کی مدد بآسانی کر سکتے ہیں۔ صحیح، پھر صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت اور شہرت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو، لیکن حلال مانگو اور حلال کی ہر وقت جستجو بھی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے صبح نہار منہ اٹھتے ہی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
پڑھتے رہنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر ہی اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ بس آپ نے 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پاک و صاف ہو تو آپ نے تبھی عمل کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں بے شک 10,000 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 10 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نہ ہی پابندی ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے مسلسل اور لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی دہرا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار کوشش کریں کہ پورا پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد و تعداد بھی مقرر نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارکہ کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت ہوگی اور اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کو بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگدستی ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اس لیے نماز 5 وقت ادا کیا کریں تاکہ آپ کے وظائف میں بھی زیادہ اثر ہو، آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔